میرا نام سعدیہ ہے اور میری عمر اس وقت 25 سال تھی۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میرے ماں باپ نے میری شادی ایک سرکاری ملازم سے کروائی تھی جو ایک بہت بڑے محکمے میں آفیسر تھا۔ اس کی عمر مجھ سے 15-16 سال زیادہ تھی اور اس کے سر کے بال بھی نہیں تھے۔ ہم لوگ جب ساتھ باہر جاتے تو لوگ سمجھتے تھے کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں زیادہ کھانا کھایا کروں تاکہ میرا وزن بڑھ جائے اور میں بھی اس کے برابر کی لگنے لگوں۔ میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ آپ اپنا وزن کم کیوں نہیں کر سکتے، اور اگلے ہی لمحے اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ابھی ہماری شادی کو 4 دن بھی نہیں ہوئے تھے اور اس نے مجھے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میں زمین پر گر گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ میں تو مذاق کر رہی تھی، مگر میرے شوہر عظیم نے مجھے اتنی زور سے مارا کہ میرا دماغ سن ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم ایک عورت ہو اور اس گھر میں عورت بن کے رہو۔ تمہارے لیے سب کچھ میں ہی کرتا ہوں اور آئندہ بھی میں نے ہی کرنا ہے۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم میرا کسی بھی حوالے سے مذاق بناؤ۔ میں نے کہا میں مذاق نہیں بنا رہی، لیکن عظیم نے میری بات کا بہت برا منایا اور اس کے بعد بھی مجھے تانے دیتا رہا۔ وہ روز میرے لیے ایسی چیزیں لے کر آتا تھا جن کو کھانے سے میرا وزن بڑھ جائے۔ مجھے ایسی چیزیں کھانے کی عادت نہیں تھی۔ کبھی میرے لیے سری پائے تو کبھی میرے لیے 3 برگر لے آتا اور کہتا کہ ایک ہی وقت میں یہ سب کھا لو، یہاں تک کہ میرا معدہ خراب ہو گیا۔ لیکن اس نے کہا کہ تم یہی چیزیں کھاؤ گے، نہیں تو کچھ بھی نہیں کھاؤ گے۔ الٹی سیدھی چیزیں کھانے کی وجہ سے میرا وزن تو بڑھ گیا، لیکن میں عجیب بے ڈنگی سے لگنے لگی۔ سب لوگ مجھے کہا کرتے تھے کہ شادی کے بعد تمہیں کیا ہو گیا؟ اچھی بھلی تم خوبصورت ہوا کرتی تھی، اتنی جلدی وزن بڑھا لیا۔ مجھے لوگوں کی باتوں کی بھی تو اجازت نہیں تھی۔ زندگی بہت بری گزر رہی تھی۔ عظیم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میرے ماں باپ کے سامنے مجھے شرمندہ کروایا۔ میرے ماں باپ کو گالیاں دیتا، تانے دیا کرتا۔ مجھے لگا کہ وہ میرا خرچہ اٹھائے گا، لیکن اب اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا، اگر پیسے چاہیے تو تم اپنی نوکری خود کر لو، ویسے بھی مجھے تمہارے ساتھ بچے پیدا نہیں کرنے ہیں۔ میری زندگی میں سکون نہیں تھا، وہ کوئی نہ کوئی بات کرتا ہی رہتا تھا۔ میں نے اسکول میں نوکری کرنا بھی شروع کر دی اور میری حالت ایسی ہوتی تھی کہ کبھی کبھی میں اسکول کی کسی لڑکی کے سامنے رونے لگ جاتی اور اپنے دل کی باتیں بتانے لگتی۔ وہ لڑکی بھی حیران رہ جاتی کہ ٹیچر کو ہو کیا گیا، کیونکہ میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا جس سے میں بات کر سکتی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ جب تک عورت کو مارو نہیں تب تک وہ اچھے طریقے سے نہیں رہتی، اس لیے میں اپنی بیوی کو بلا وجہ مارتا رہتا ہوں۔ اپنے دوستوں کے سامنے بھی میری انسلٹ کرواتا۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی، سب کے سامنے جھوٹ بولنا پڑتا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، اور لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ بندہ تو بڑا اچھا ہے، عظیم تو برا ہو ہی نہیں سکتا۔ پر میں جانتی تھی کہ میرا شوہر بالکل بھی مجھے پسند نہیں کرتا تھا۔ میری شکل بھی اچھی بلی تھی، پتہ نہیں اس کو میرے ساتھ کیا دشمنی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان رہا کرتی، ہر طرح سے اس کو پسند آ جانے کی کوشش کیا کرتی۔ وہ جو کہتا میں مان لیا کرتی، حالانکہ اس نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ عظیم کو کسی اور بات کا غصہ ہے جو مجھ پر نکال رہا ہے، کیونکہ مجھ پر غصہ نکالنے کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی باہر چلا جایا کرتا، لیکن میں کوئی شکایت نہ کرتی۔ پھر بھی میں ہی اس کے لیے بری تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا لگتا کہ کسی کی نظر لگ گئی ہے یا پھر کسی نے مجھ پر جادو کروا دیا، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سمجھ سے باہر تھا۔ میرا شوہر جس آفس میں کام کیا کرتا تھا وہاں خوب رشوت لیا کرتا تھا۔ ہر 3 مہینے بعد پرانی گاڑی بیچ کر نئی گاڑی خرید دیتا۔ اپنے لیے اچھی چیز لے لیا کرتا، لیکن میری چیز کا اس کو خیال نہیں ہوتا۔ میں اپنا خرچہ خود ہی پورا کیا کرتی تھی۔ اب تو ہم پورے محلے میں مشہور ہو گئے تھے کہ یہ لوگ آپس میں بہت لڑائی جھگڑا کیا کرتے ہیں، لیکن ایک دن اتنی بات نہیں ہوئی جتنا جھگڑا ہونے لگا۔ میرے شوہر نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے لیے مٹن کڑھائی پکا کے رکھنا اور تم نے دال پکائی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر مٹن کڑھائی کھانی تھی تو پھر اس کے پیسے بھی دے کر جاتے، میری تنخواہ نہیں آئی تو میں کہاں سے لے کر آتی؟ بس یہاں سے لڑائی شروع ہوئی اور پھر ادھر ادھر کی باتوں سے ہوتے ہوئے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، تم تو مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میرے شوہر نے بہت ہی زیادہ غصہ کیا، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور اس کو کوئی عجیب قسم کا دورہ پڑ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ رات کا وقت تھا، میں نے ایمبولینس کو کال کر دی، ڈاکٹر کے پاس لے گئی، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے دیر کر دی، آپ کے شوہر کو فالج ہو گیا، اب نہ تو یہ چل سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں، ان کا سارا جسم بیکار ہو گیا سوائے ان کی آنکھوں کے اور ہاتھ کی 2-4 انگلیوں کے۔ میرے شوہر کا پورا جسم بیکار ہو گیا۔ 4 دن اسے ہاسپٹل میں رکھا اور اس کے بعد میں اسے گھر لے آئی۔
اب میں اس کا خیال رکھا کرتی تھی۔ وہ کچھ بولتا نہیں تھا اور ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے بھی کوئی ندامت و شرمندگی نظر نہیں آتی تھی، اور میں بھی اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے؟ وہ میرا شوہر تھا۔ میں دل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی۔ بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کا نقصان نہیں کروانا چاہتی، چاہے شوہر جیسا بھی ہو۔ میں نوکری بھی کرتی، اسے بھی سنبھالتی اور گھر بھی چلاتی، سب کچھ کیا کرتی۔ میرے شوہر کی آنکھیں بدلنے لگی تھی۔ اس کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ اس عورت کے ساتھ میں نے اتنا برا کیا، لیکن پھر بھی یہ میرے ساتھ کتنا اچھا کر رہی ہے۔ ایک دن میرے شوہر نے عجیب سا اشارہ کیا۔ میں سمجھی نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ویسے اس نے انگلیوں سے اشارہ بنایا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ مجھے باتھ روم جانا ہے یا پھر مجھے بھوک لگی ہے۔ لیکن آج اس نے جو اشارہ کیا وہ کچھ الگ تھا۔ وہ باتھ روم کی طرف اشارہ کر رہا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے باتھ روم جانے کی ضرورت تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا چاہیے آپ کو؟ آپ بار بار اشارے کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ باتھ روم جانا ہے۔ میں نے پوچھا تو اس نے نام اشارہ کیا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے گھر میں ایک نوکرانی رکھ لی تھی، کیونکہ میں آدھا دن گھر پر نہیں ہوا کرتی تھی۔ اگر اسکول میں بچوں کو پڑھانے نہ چاہتی تو پھر گھر کیسے چلتا؟ آفس والوں نے بھی اس کا حساب کلیئر کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ تو نوکری پر نہیں آ سکتا، تو اس کو تنخواہ نہیں ملے گی، اور عظیم کی ابھی تک کی جو تنخواہ ہے اور جو فنڈ بنے ہوئے ہیں ان کو ملنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اگر میں عظیم کے آفس جاتی تو وہ کہتے کہ ابھی بڑے افسروں کے سائن نہیں ہوئے، جب سائن ہو جائیں گے تب آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ میرے شوہر کا کام ایسا تھا کہ اسے بہت لوگ جانتے تھے، اسے ڈرتے کہ اس کے دستخط کے بغیر فائل مکمل نہیں ہوتی تھی، اور وہ دستخط کرنے کے لیے لاکھوں روپے کی رشوت بھی لیا کرتا تھا۔ لیکن اب اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ واقعی اس پر رحم آتا تھا۔ اس کے کچھ رشتہ دار بھی تھے جو پہلے تو اس کے آس پاس آیا کرتے تھے، اس سے پیسے وغیرہ بھی لے کے جایا کرتے تھے، لیکن آج کل بالکل بھی گھر نہیں آتے تھے، فون بھی نہیں کرتے تھے۔ میرے شوہر کو احساس ہو گیا تھا کہ اس مشکل وقت میں اس کی بیوی اس کے کام آ رہی ہے۔ میرا شوہر ہر روز رات کو باتھ روم کی طرف اشارہ کرتا اور روتا رہتا۔ میں بھی رو پڑتی۔ مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ ہماری شادی کو اتنا عرصہ تو نہیں ہوا تھا، صرف 2 سال کا ہی عرصہ ہوا تھا۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اس 2 سال میں اس نے میرا بہت خون جلایا، مجھے بہت تکلیف تھی، لیکن میں نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ شاید اس کو سزا مل چکی تھی۔ میں اسے سزا نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرا شوہر بار بار روتا تھا اور اسی طرف بار بار اشارہ کرتا تھا۔ میں اس کی ضد پر جا کر دیکھتی بھی تھی، لیکن باتھ روم میں ایسا کچھ نہیں تھا، نہ تو کوئی ایسی چیز جو اس کو چاہیے تھی اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو اس کی تھی۔ انسان جب بستر مرگ کے اوپر پڑا ہو اور اگر کوئی بار بار بات کرے تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی ضروری بات ہوگی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن میرے شوہر کی کزن بولے بڑھ کے وہاں آ گئی۔ شوہر سے تو نہیں ملی، لیکن میرے ساتھ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی رہی۔ کہنے لگی کہ ان کی بقیہ تنخواہ اور فنڈ کے پیسے کب ملیں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں تو روز فون کرتی ہوں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے ہیں۔ وہ تو کافی سارے پیسے ہوں گے، ان کا کیا کرو گی؟ میں نے کہا کہ ان کا علاج کرواؤں گی، شاید ان کو دوسرے شہر لے کے جاؤں تاکہ ان کا علاج ہو سکے۔ وہ کہنے لگی کہ جہاں پر یہ کام کرتا تھا سنا ہے بہت رشوت چلتی ہے، تو جو پیسے لے کر آتا تھا وہ کہاں گئے؟ عظیم نے کوئی دوسری شادی تو نہیں کی ہوئی تھی؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے تو وہ پیسے نہیں دیا کرتا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ پھر ضرور اس نے کوئی دوسری شادی کی ہوگی، لیکن میرے شوہر نے تو مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ تب وہ کہنے لگی تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے تو سنا ہے کہ یہ روزانہ نہ جانے کتنے ہزار روپے لوگوں سے رشوت لے لیا کرتا تھا۔ اتنے سارے پیسے اس نے کہاں کر دیے؟ تمہاری ناز نخرے اٹھائے ہوں گے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ دیکھو، میں گھر چلانے کے لیے نوکری کرتی ہوں، اسکول میں بچوں کے ساتھ اپنا دماغ خرچ کرتی ہوں، تب کہیں جا کر مجھے 20,000 روپے ملتے ہیں، اور وہ بھی گھر میں کھانے پینے میں لگ جایا کرتے تھے۔ مجھے نہیں پتا اس کے پیسوں کا۔ اگر تم نے تلاش کرنا ہے تو کر لو، اس کے پیسوں کو بھی اور اس کی دوسری بیوی کو بھی، اور جب وہ مل جائے تو مجھے بھی بتا دینا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس نے کہا کہ تم بہت بدتمیز ہو، تمہارا شوہر بھی ایسے ہی بدتمیز تھا، تبھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ دیکھنا کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ وہ چارپائی پر پڑا ہے، تم اس کی دیکھ بھال کر رہی ہو، اگر تم بھی چارپائی پر پڑ گئی تو بھی تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ دونوں میاں بیوی اسی طرح پڑے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ میں حیران تھی کہ لوگ کسی بھی حال میں آپ کو نہیں چھوڑتے۔ میں ابھی بھی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، اب وہ یہاں سے جا سکتی ہے۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتایا، وہ بھی سن رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا، لیکن بول نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ مجھ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا،
لیکن اب اس کے پاس زبان نہیں تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ آپ ان کا علاج کروا لیں، لیکن مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ فی الحال تو ایسے ہی لگ رہا ہے۔ آپ کو کوئی مشورہ درکار ہے تو آپ کسی اور بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی ہر مہینے آیا کرتا تھا، لیکن کوئی بھی اچھی خبر نہیں سناتا تھا۔ بس عظیم بار بار غسل خانے کی طرف اشارہ کرتا، پر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ روتا رہتا۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ اگر روتا رہے گا تو اس کی دوائی اثر نہیں کرے گی۔ میں اس کو تسلی دیا کرتی تھی، لیکن اس کے دل کو سکون نہیں ملا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک صبح میں اپنے شوہر کو جگا رہی تھی، لیکن وہ جاگ نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ شاید اس دنیا میں نہیں رہا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو شاید رات میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور یہی ان کے لیے اچھا تھا، کیونکہ اس طرح کی زندگی کو جیا نہیں جاتا۔ جب انسان اپنی امید چھوڑ دیتا ہے تو ویسے بھی زندہ نہیں رہ پاتا۔ مجھے اپنے شوہر کے جانے کا بہت دکھ تھا۔ اس نے چاہے جتنا بھی برا کیا ہو، پھر بھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے زندہ رہنے کا حق حاصل تھا۔ عظیم کی تدفین کے بعد میں عدت میں بیٹھ کے اور دوران میرے گھر میں نوکرانی آیا کرتی تھی، اور گھر کے کاموں کو وہی کیا کرتی تھی۔ باہر سے سامان بھی وہی لا کر دیا کرتی۔ میں باہر بالکل بھی نہیں جاتی تھی۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی اور مجھے نوکرانی نے آ کر بتایا کہ آپ سے کوئی عورت ملنا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ 2 بچے بھی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں تو ایسی کسی عورت کو نہیں جانتی، پھر بھی اسے بیٹھک میں بٹھاؤ، میں آ رہی ہوں۔ جب میں گئی تو میں نے اس عورت کو دیکھا۔ میں نے اس کو واقعی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے شوہر کی دوسری بیوی ہوں۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے، یعنی جب اس نے تم سے شادی کی اس سے پہلے اس نے مجھ سے بھی شادی کر لی تھی۔ میں اپنے بچوں کا اور اپنا حق لینے آئی ہوں۔ میں نے جب اس کی بات سنی تو میں حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ عظیم کے رشتہ داروں کو بھی شک تھا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کی ہوئی ہے۔ تبھی تو وہ یہ بات کر گئی تھی۔ جو عورت اس دن میرے گھر آئی تھی جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے تو اس بارے میں نہیں پتا تھا، اور تمہیں شرم نہیں آئی کسی کے شوہر سے دوسری شادی کرتے ہوئے؟ اس نے کہا کہ دیکھو، شرم کی بات مجھ سے نہیں کرو، میں بھی مجبور تھی، اور میں تم سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ وہ مجھے پسند کرتا تھا اور اس نے مجھ سے شادی کر لی، اور 2 سال میں 2 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ بچے پیدا نہیں کیے۔ اگر آج میرے پاس اس کی کوئی نشانی رہ جاتی تو میں کم سے کم اکیلی تو نہ ہوتی۔ میں نے کہا کہ خوبصورت تو میں بھی تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کے مجھے بدصورت بنانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ مرد ایسا کیوں کرے گا؟ شاید تمہاری قسمت ہی خراب ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں اب ماضی میں چلی گئی ہیں۔ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، بس مجھے میرے بچوں کا حصہ چاہیے۔ میں نے کہا کہ وہ کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے ہیں۔ ان کے آفس والوں نے بھی ابھی تک پیسے نہیں دیے۔ جب وہ پیسے آئیں گے تو اس میں سے میں تمہیں آدھے پیسے دے دوں گی، اور یہ گھر ویسے بھی کرائے کا ہے۔ اس عورت نے مجھ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور گھر میں تلاشی لینے لگی۔ میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ عورت ضدی تھی، لیکن جب اسے کچھ بھی نہ ملا تو وہاں سے چلے گئی۔ اس نے کہا کہ میں بھی نظر رکھوں گی، جب عظیم کے پیسے آئیں گے تو میں اپنا حصہ لینے کے لیے آ جاؤں گی۔ مجھے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میری نوکرانی نے مجھے 3 دن بعد بتایا کہ میں اس عورت کو جانتی ہوں، یہ تو غلط کام کرتی ہے۔ امیر لوگوں سے شادی کرتی ہے، پھر بعد میں ان کی دولت مانگتی ہے۔ طلاق لینے کے بعد کہتی ہے کہ مجھے میرے بچوں کا خرچہ دے دو۔ پتہ نہیں اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا، لیکن یہ اچھی عورت نہیں ہے۔ اس کو تو سارا محلہ جانتا ہے۔ ابھی مجھے عدت میں بیٹھے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کا بار بار خیال آتا کہ کیوں وہ غسل خانے کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ آخری وقت میں وہ یہی کہا کرتا تھا، اور میرے دماغ میں اس کی یاد بس گئی۔ عورت بھی بہت عجیب ہوتی ہے۔ جب کسی سے محبت کرتی ہے تو اس کی بے وفائی بھی معاف کر دیتی ہے، لیکن مرد کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا، جبکہ میں نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ میں تو اپنے گھر سے یہی سوچ کر آئی تھی کہ ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گی، لیکن شاید اس کے دل میں نہ بیٹھ سکی۔ میں دن رات ٹینشن میں رہتی اور روتی رہتی۔ عدت کی وجہ سے میں اسکول نہیں جا رہی تھی، اور اسکول والوں نے مجھے تنخواہ نہیں دی۔ اب تو گھر میں کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا۔ عدت پوری کرنے کے بعد میرا دوسری شادی کرنے کا کوئی ارادہ تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے چپ چاپ گزار لوں۔ میرے دل سے سارے جذبات مر چکے تھے۔ میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ میرے شوہر کے پیسے بھی نہیں آ رہے تھے، اور اس کی دوسری بیوی بار بار فون کیا کرتی اور کہتی تھی کہ پیسے کب آئیں گے۔ اس نے مجھے تنگ کر رکھا تھا۔ میں نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ وہ بھی یہاں سے چلی جائے، کیونکہ میں اس کو تنخواہ نہیں دے سکتی ہوں۔ ایک دن میں بہت حیران ہوئی جب وہ خود میرے لیے کھانا بنا کر لے آئی۔ اس نے کہا کہ آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے میرا بہت خیال رکھا، میں آپ کے لیے اتنا ہی کر سکتی ہوں۔ اس دن احساس ہوا کہ اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا کریں تو وہ آپ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اچھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اسے کہا
کہ اگر میرے حالات بہتر ہو گئے تو میں اسے نوکری پر رکھ لوں گی اور اس کی تنخواہ بھی دے دوں گی۔ میرے شوہر کے آفس والے شاید وہ پیسے کھا جانا چاہتے تھے، اور ادھر اس کی بیوی نے بھی مجھے بہت زیادہ تنگ کر رکھا تھا۔ میری کوئی دوست وغیرہ تھی جن سے میں نے تھوڑے بہت پیسے ادھار لے لیے تھے اور کسی طرح کھانا پینا بھی چل رہا تھا، لیکن وہ بھی بہت کم تھی۔ اب تو میں نے نوکرانی کو بھی چھٹی دے دی اور گھر بہت زیادہ گندا ہو گیا تھا۔ ویسے بھی کرنے کو کچھ تھا نہیں، سوچا کہ گھر کے کام ہی کر لوں۔ باتھ روم میں چلی گئی اور باتھ روم میں بھی اپنے شوہر کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ وہ بار بار اسی طرف اشارہ کیا کرتا تھا۔ اچانک بے دہانی میں میرا پاؤں پھسل گیا، میں دیوار سے جا لگی۔ میرے بازو پر چوٹ لگی، لیکن وہاں پر لگی ایک ٹائل بری طرح سے ٹوٹ گئی، مگر جب میں نے اس طرف دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں۔ اس دیوار کے پیچھے ایک بہت بڑا حصہ بنایا گیا تھا جہاں پر تجوری نظر آ رہی تھی۔ جب میں نے اس کا دروازہ کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کے اندر تو دولت، سونے کے بسکٹ اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ یہاں میرے شوہر نے رکھا تھا۔ وہ بار بار اسی طرف اشارہ کرتا تھا، لیکن بتا نہیں پاتا تھا۔ جیسا کہ میرے شوہر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت ہی بڑے محکمے میں کام کیا کرتا تھا۔ میں نے وہ سارا سامان وہاں سے نکال لیا اور اس جگہ کو اس طرح بند کر دیا جیسے وہ پہلے بند تھا۔ جو ٹوٹا ہوا تھا اس کے آگے میں نے شیشہ لگا دیا۔ اگلے دن میں نے نوکرانی کو بلایا اور اسے کہا کہ گھر کا سارا سامان پیک کرنا ہے، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ ویسے بھی یہ گھر کرائے کا تھا۔ نوکرانی نے مجھے ایک بات بتائی۔ اس سے پہلے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ملنے والی دولت میں سے آدھا حصہ میں اس کی دوسری بیوی کو دے دوں گی، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ وہ دونوں بچے اس کے نہیں تھے۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ آپ کے شوہر کے بچے نہیں ہیں، وہ کسی اور کے بچے تھے۔ وہ ہمارے محلے میں رہتی ہے۔ کل کوئی آدمی آیا تھا اور اپنے بچے لے کر چلا گیا۔ نوکرانی کا کہنا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہو، آپ کے شوہر نے اس کے ساتھ شادی ہی نہ کی ہو، کیونکہ یہ عورت اس طرح کے ڈرامے کرنے میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ میں نے نوکرانی کو اس کی تنخواہ اور کچھ اضافی پیسے دے دیے۔ وہ بھی حیران ہوئی۔ اس کو لگا کہ شاید آفس والوں نے پیسے بیچ دیے ہیں، لیکن آفس والے تو پیسے کھا چکے تھے۔ میں وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کچھ سامان بھی نوکرانی کو دے دیا اور باقی سامان لے کر دوسرے شہر میں چلی گئی۔ وہاں جا کے میں نے گھر بنایا، نوکری بھی کرنے لگی۔ آج میرے پاس گاڑی ہے، گھر بھی، اور میں اپنے شوہر کے نام سے ایک مسجد بھی بنوا رہی ہوں۔ یہ پیسے اسی کے تھے، اسی نے یہ رکھے تھے جو وہ مجھے دینا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت میں یہی لکھا تھا کہ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو یہ پیسے مجھے مل گئے۔ یہ سب سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن میرا شوہر مجھ سے 15-16 سال بڑا تھا اور اسے سروس دیتے ہوئے 19 سال ہو چکے تھے۔ اس نے اتنے سالوں میں یہ سب کچھ جمع کیا تھا، لیکن اس کی قسمت بھی عجیب تھی کہ وہ جمع تو کر گیا لیکن استعمال نہ کر سکا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بس یہی تو زندگی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا ہی رہتا ہے۔ اب میں کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتی اور دوبارہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی۔ فی الحال میں کچھ سال ایسے ہی گزار دینا چاہتی ہوں۔ میں آگے پڑھائی بھی کر رہی ہوں تاکہ مجھے اس سے اچھی نوکری بھی مل جائے، کیونکہ دولت کا چاہے آپ کے پاس دریا ہی کیوں نہ ہو، ایک دن ختم تو ہو ہی جاتا ہے۔ میں اپنے شوہر کو اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہوں، اس کے ازالے ثواب کے لیے کوئی نہ کوئی ختم وغیرہ بھی پڑھاتی رہتی ہوں، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا تو میرا شوہر۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں 2 نمبری سے جتنا بھی پیسہ جمع کر لے، آخر ایک دن اس نے مرنا ہے، اور جس نے کھا لیا ہے، پہن لیا ہے، بس وہی اس کا مال، سب اس کے وارث لے جاتے ہیں۔ میرے شوہر نے جتنا بھی پیسہ 2 نمبری سے کمایا، آج میں اس پر عیش کر رہی ہوں اور وہ قبر میں اس کا حساب دے رہا ہے۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ چند پیسوں کے عوض اپنی دنیا اور آخرت مت برباد کریں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔